قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیں گے۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد اگر انسان اس پر رہتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بخشش کے دروازے بالکل بند ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مسلسل قائم رہا اور ایک خدا کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عمر بن لحیق الخزاعی کا دور آیا۔ عمر مکے کا بڑا دولت مند شخص تھا، اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے جو اس زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی۔ ایک دفعہ وہ مکے سے ملک شام گیا، اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ عمر بن لحی کو ان کی بت پرستی بہت اچھی لگی، اس نے وہاں سے کچھ بت لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ اس طرح مکے میں بت پرستی کی شروعات عمر بن لحی الخزاعی کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن لحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جس کے عرب پوجا کرتے تھے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر محنت کر کے ان کو اس بت پرستی سے نجات دلائی اور ایک اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دیا۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔